نئی کہانی ہے جس کا نام ہے آدم خور دیو۔ راجو اپنی امی کے ساتھ سمندر کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے ابو فوت ہو گئے تھے۔ راجو کی امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، جبکہ راجو اپنے گھر میں گائے کی دیکھ بھال کرتا تھا اور اس کا دودھ محلے میں فروخت کرتا تھا۔ اسی طرح دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ایک دن راجو کی امی نے کہا، بیٹا آج کل سلائی کا کام بہت کم رہ گیا ہے، ہمارا اپنا کھانے کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا ہے، اس گائے کے چارے کے لیے پیسے بچانا اب بہت مشکل ہے، تم گائے کو منڈی لے جا کر فروخت کر دو۔ راجو اپنی امی کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ گائے کو منڈی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے راجو سے پوچھا، تم اتنی خوبصورت گائے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ راجو نے اسے بتایا کہ میں گائے فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، تم اپنی گائے مجھے دے دو، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ تمہیں جادو کے بیج دے سکتا ہوں۔ جادو کے بیج کا سن کر راجو کو بہت تجسس ہوا اور اس نے گائے اس شخص کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ راجو نے اس آدمی کو گائے دے دی اور جادو کے بیج لے کر گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے زور زور سے آواز دی، امی جان، امی جان، دیکھیں میں گائے فروخت کر آیا ہوں۔ راجو کی امی نے پوچھا، گائے کتنے میں فروخت ہوئی؟ تو راجو نے اپنی مٹھی کھولتے ہوئے جادو کے بیج دکھائے اور کہا، امی جان، میں نے ان بیجوں کے بدلے گائے فروخت کر دی۔ بیج دیکھ کر راجو کی امی بہت ناراض ہوئی۔ انہوں نے راجو کو خوب ڈانٹا کیونکہ ان فضول بیج کے بدلے اتنی اچھی گائے دے آیا ہے۔ انہوں نے غصے میں راجو سے بیج چھین کر باہر صحن میں پھینک دیے۔ راجو روتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر لیٹا اور کچھ دیر بعد اسی طرح سو گیا۔ صبح سویرے راجو کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ صحن میں ایک بہت بڑی بیل دیکھ کر راجو حیران رہ گیا۔ بیل کے پاس آ کر دیکھنے لگا، اس بیل کی شاخیں اتنی اونچی تھیں کہ ان کا آخری سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ راجو بیل پر چڑھنے لگا۔ بیل پر چڑھتے چڑھتے وہ بادلوں تک جا پہنچا اور بہت خوش ہوا۔ اچانک سے اسے ایک گھر نظر آیا۔ وہ تیزی سے گھر کے پاس آ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت لڑکی باہر آئی۔ راجو نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، کیا آپ مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ لڑکی نے راجو کو پانی دیا اور پھر راجو نے کہا، میں تھک گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر آپ کے گھر میں آرام کر لوں۔ لڑکی نے کہا، تم اس گھر میں آرام نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک دیو جن کا گھر ہے، اگر اس نے تمہیں جہاں دیکھ لیا وہ تمہیں کھا جائے گا۔ راجو کیونکہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، اسی لیے اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، تم مجھے گھر رہنے دو، ایسی جگہ چھپا دینا جہاں دیو جن میرا سامنا نہ کر سکے۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں
دیو کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ لڑکی نے راجو کو جلدی سے ایک کمرے میں چھپا دیا۔ دیو نے اندر آ کر خوشبو سونگھتے ہوئے کہا، آدم بو، مجھے جہاں کسی آدم زدہ کی بو آ رہی ہے، جلدی لاؤ، کہاں ہے وہ آدمی؟ لڑکی نے کہا، جہاں تو کوئی آدم نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہے، چلو کھانا کھا لو، میں نے تمہارے لیے مزیدار کھانا بنایا ہے۔ کھانے کے بعد دیو نے لڑکی سے کہا، مجھے شک ہے کہ تم نے میرے گھر میں کسی آدم زدہ کو چھپا رکھا ہے، میں ابھی اسے تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو نے اپنے گھر کے تمام کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی اور پھر آخر کار ایک کمرے میں کپڑوں کی الماری میں راجو چھپا ہوا تھا۔ دیو نے راجو کو باہر نکالا اور بولا، میں تمہیں کھا جاؤں گا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ لڑکی نے دیو کو سمجھایا کہ وہ ابھی راجو کو نہ کھائے کیونکہ اس نے پہلے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ دیو نے کہا، ٹھیک ہے، اس لڑکے کو قید کر دو، میں صبح ناشتے میں اس کو کھا جاؤں گا۔ راجو کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ میری دولت لے کر آؤ، میں اپنی دولت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر راجو نے دیکھا کہ دیو کے سامنے سونے کے سکوں کا ایک بڑا سا تھیلا پڑا تھا۔ دیو سونے کے سکے گننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی جگہ سو گیا۔ دیو جب گہری نیند سو گیا تو لڑکی نے کہا، میں دروازہ کھول دیتی ہوں، راجو تم باہر نکل جاؤ۔ راجو نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے کہا، تم جلدی سے اس گھر سے چلے جاؤ، اگر دیو کی آنکھ کھل گئی تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی مار دے گا۔ راجو دیو کے پاس آیا اور اس کے سامنے سے سونے کے سکوں کا تھیلا اٹھا کر چل پڑا۔ گھر کے دروازے کے قریب آ کر اس کا پاؤں کسی چیز سے لگ گیا اور وہ گر پڑا۔ گرتے وقت اس کا ہاتھ دروازے سے ٹکرا گیا۔ دروازہ ہلنے کی وجہ سے دیو کی آنکھ کھل گئی۔ دیو نے راجو کو گھر سے جاتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف دوڑنے لگا۔ راجو بھی تیزی سے بھاگنے لگا، دیو بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ کچھ دور جا کر راجو کو وہی بیل نظر آ گئی۔ راجو نے بیل کی شاخ پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے اترنے لگا۔ دیو بھی بیل کی شاخ پر پاؤں رکھا اور نیچے آنے لگا۔ دیو کو اپنا بھاری بھرا جسم کی وجہ سے بیل سے نیچے اترنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی، جبکہ راجو بڑی تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ دیو نے جب دیکھا کہ راجو اس کی نسبت زیادہ تیزی سے زمین کی طرف جا رہا ہے تو اس نے غصے میں چلانا شروع کر دیا، ٹھہرو ٹھہرو، میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ راجو نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں نہیں ٹھہروں گا، مجھے معلوم ہے اگر میں رک گیا تو تم مجھے کھا جاؤ گے۔ دیو نے غصے سے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ابھی پکڑ لوں گا۔ راجو نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ یہ کہہ کر اس نے زمین کی طرف دیکھا تو اس کی
خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ زمین کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ راجو نے سونے کے سکوں کا تھیلا مضبوطی سے پکڑا اور بیل سے زمین پر چھلانگ لگا دی کیونکہ اس کا راستہ جانتا تھا۔ زمین سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے بھاگ گیا۔ راجو کو بھاگتے دیکھ کر دیو بھی چھلانگ لگانے لگا اور اس سے پہلے ہی دیو کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنے وزن کو برقرار نہ رکھ سکا۔ بیل کی شاخ کے اس کے ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ نیچے گرنے لگا۔ اس لیے اپنے آپ کو گرتے دیکھ کر خوف سے دیو کی آنکھیں اور منہ کھل گیا کیونکہ نیچے گہرا سمندر نظر آ رہا تھا جس میں شارک مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ دیو سمندر میں گر گیا اور مچھلیوں نے اسے کھا لیا۔ راجو نے سونے کے سکوں کا تھیلا اپنی امی جان کو دکھایا اور پھر دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔